بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 53 سے لے کر 57 تک کا ترجمہ یہ ہے: قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، قوم کہنے لگی اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہمیں کسی طرح آپ پر یقین ہی نہیں ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے خداؤں نے آپ پر برا اثر ڈال دیا ہے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام جواب میں کہنے لگے انی اشہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے اس شرک سے بری الذمہ ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، تم اللہ کے سوا سب جمع ہو کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کر لو، ثم لا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، اس لیے کہ میں نے ایک اللہ پر بھروسہ کیا ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین میں چلنے والا ہر جاندار اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، اگر اعراض کرو تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور کو زمین میں اپنا جانشین اور خلیفہ بنائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ ذکر کیا۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو بدلے میں کہنے لگے آپ کے پاس اپنی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی ایسی نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ در حقیقت یہ ایک جھوٹا بہانہ انہوں نے گھڑ لیا نہ ماننے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی باتوں میں آ کر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی باتوں کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں تو آپ پر یقین ہی نہیں ہے۔ کیسی ہمت اور جرت اور کیسی بےہودگی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ برحق پیغمبر کے سامنے وہ کہہ رہے کہ ہمیں آپ پر یقین ہی نہیں ہے اور ہم آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو پیغمبر جو بات بتاتا ہے یہ تو وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ تو وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس سے ملتی جلتی بات جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں ٹی وی کے ذریعے ڈالی گئی وہ یہ ہے کہ ہم مولویوں کی بات میں آنے والے نہیں ہیں، ہم مولویوں کی بات میں آنے والے نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کسی بھی مولوی کی بات میں نہ آئے، لیکن آپ یہ تو ذرا سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کس کی ہے اور وہ بات کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے۔ آپ سے کوئی دنیا کا نفع طلب کر رہے ہیں، آپ سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں، آپ سے کوئی رہائش کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اگر بات آپ سے کرتے ہیں تو آپ 100 دفعہ نہ مانیں، اور اگر آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں تو اگر آپ یہ بات کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ تو نبیوں کو لوگوں نے یہ بات کی
کہ ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہنے لگے ہمیں لگتا یہ ہے ہمارے جھوٹے خداؤں نے آپ پر برا اثر ڈال دیا ہے، یعنی ان کے جو جھوٹے خدا ہیں انہوں نے آپ کے دماغ کو قابو کر لیا ہے، اب آپ کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، بہکی باتیں کر رہے ہیں، ہر وقت ایک ہی رٹ لگائی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو خدا مانو، ہر وقت یہی رٹ لگا رکھی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے خداؤں نے آپ کے دماغ پر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ یہ قوم کی طرف سے واضح اور کھلی دشمنی اور کھلا جواب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بڑی ہمت اور جرأت سے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میں اللہ کا جو پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ تمہارا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، تم سب مل کر میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، تم ذرا برابر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ تمہارے جھوٹے خدا میرا کچھ بگاڑنے والے نہیں اور میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اور یہ وہ عقیدہ توحید ہے جو ایک ایمان والے کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جتنا یہ یقین پکا ہوگا بھائی نفع نقصان تو اللہ کے حکم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا یقین رکھو ساری دنیا مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ بعض دفعہ سارے ڈاکٹر بھی جمع ہو جاتے ہیں، اچھی دوائیں بھی استعمال ہو جاتی ہیں، سارے میڈیکل کے فارمولے بھی لاگو کر لیتے ہیں، لیکن بندہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ مہنگا علاج، مہنگا ہسپتال، مہنگے ڈاکٹر، مہنگی فیسیں، بندہ کیوں صحیح نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایک معمولی دوا کے ذریعے، معمولی ڈاکٹر کے معالج کے ذریعے انسان خوراک لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا اور آپ اتنا آسانی سے صحیح ہو گئے، اس لیے صحیح ہو گئے کہ اللہ نے صحیح کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کیکر کے درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، صحابہ کرام بھی الگ الگ اپنی جگہوں پہ سو گئے۔ اتنی دیر میں ایک کافر نے دیکھا اچھا موقع ہے، جا کر کام تمام کر دینا چاہیے، وہ آیا آہستہ سے اس نے وہ تلوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ساتھ لٹکائی تھی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور نیام سے باہر نکالا، اور اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کافر تلوار لے کر پوزیشن سنبھال کے سر پہ کھڑا ہے، تو کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا، اللہ۔ یہ لفظ نکلنا تھا، وہ بیچارہ کانپنا شروع ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور وہ تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اس سے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ آگے سے معافیاں مانگنے لگا، جی آپ تو بڑے آدمی ہیں، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، اور آپ نے معاف بھی فرما دیا۔ تو یہ ہمارا یقین ہو کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اور ہمیں دوسروں سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے گناہوں سے خطرہ ہے۔ نقصان آدمی وہاں اٹھاتا ہے جہاں وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرے، گناہوں سے دور رہے، نیکی اور تقوی پہ جمع رہے، مجال ہے کہ کوئی اس کا کوئی بگاڑ سکے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد وہاں اڑ جاتی ہے جہاں انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ گناہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن میں مختلف توہمات لاتے رہیں۔ اور ساتھ یہ بھی پیغام سنا دیا، اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے تمہاری اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے کر آ جائیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں قرآن پاک میں 6 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے اور ہر زمانے کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یاد رکھنا، اگر تم ہمارے وفادار نہیں بنو گے، ہمارے کام میں نہیں لگو گے، ہمارا کام نہیں کرو گے، تو ہم تمہیں راستے سے ہٹا کر کسی اور کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیں گے۔ آج کے دور میں خاص طور پہ یورپ میں اتنا دین کا کام جدی پشتی مسلمان نہیں کر رہے جتنا دین کا کام نو مسلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان سے اپنے دین کا کام لیں گے، تم سوتے رہو اپنے گھروں میں، تم اپنے کاروبار میں لگے رہو۔ یہ وارننگ ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پیچھے ہٹو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیں گے، کسی اور کو لے کر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بادشاہ، بے نیاز بادشاہ ہیں۔ انسان کو اللہ کے کام کی، اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے، اسے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ شکر ہے اس بڑے بادشاہ نے ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کیا، توفیق عطا فرمائی، یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔